اب دعا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ترغیب دلائی، صحابہ کو بھی بہت زیادہ اس چیز کی ترغیب دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنا بھی معمول کیا تھا کہ وہ کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے لوگوں کے لیے دعائیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص شخص کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، یا کسی خاص موقع پہ کسی خاص چیز کے لیے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کی جو والدہ تھی وہ مشرکہ تھی، ایمان ابھی نہیں لائی تھی۔ ایک دن اپنی والدہ کے پاس گئے اور ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی۔ جب اسلام کی دعوت دی تو ان کی والدہ نے اسلام کے بارے میں کچھ ایسے کلمات کہے کہ انہیں پسند نہیں آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو کے رونا شروع ہو گئے، اور اسی روتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور سیدھے بھاگے ہوئے پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلایا اور انہوں نے اسلام کے بارے میں نازیبا کلمات کہے ہیں، تو آپ میری والدہ کے لیے دعا کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ اس کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ دعا کر دی۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ واپس پہنچے، گھر کی طرف جا رہے تھے۔ جب گھر پہنچے تو دروازہ بند تھا اور پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو اب وہ پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی تو اندر سے والدہ نے کہا کہ ابو ہریرہ باہر ہی رکے رہنا، کیونکہ وہ کیا کہہ رہی تھی، وہ غسل لے رہی تھی۔ اب ہمارے گھروں میں تو اس وقت غسل کے انتظامات الگ ہیں نا، واش روم الگ بنا ہوا ہے، کمرہ الگ بنا ہوا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، ایک ہی چھت ہے، اسی میں ایک کونے میں کھانے پکانے کا انتظام ہے، ایک جگہ پہ تھوڑا سا سونے کا انتظام ہے، ایک جگہ پہ نہانے کا انتظام ہے۔ تو وہ غسل لے رہی تھی، تو جب وہ غسل لے کے فارغ اندر گئے تو اندر جا کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بولا کہ ابو ہریرہ مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دو۔ انہوں نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھایا تو خوشی کے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ پھر انہی آنسوؤں کے ساتھ بھاگے بھاگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس پہنچے کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں نے بتانا تھا کہ میری والدہ نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ عنہ کے لیے بھی دعا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، 2 عمر میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ عمر ابن الحشام اور عمر ابن الخطاب۔ ابو جہل کا نام کیا تھا؟ عمر ابن الحشام، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نام تھا عمر ابن الخطاب۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ یا اللہ، ان دونوں عمر میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کو ہدایت عطا فرمائی، اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو وہ مقام دے کے آج 14 سال کے بعد بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو کتنا زیادہ سربلندی عطا فرمائی۔ تو وہ بھی کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ اسی طریقے سے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، سعد کی دعاؤں کو قبول فرما، سعد کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مستجاب الدعوات بنے کہ وہ جو بھی دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو رد نہیں کیا کرتا تھا۔ جلیبیب رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، بہت ہی فقیر فقراء صحابہ میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بھی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو بلایا اور ان کو کہا کہ جلیبیب فلاں انصاری کے گھر میں جاؤ اور ان سے کہو کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے ساتھ کر دیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس نہ مال ہے نہ حسب نسب ہے، مجھے وہ رشتہ کیوں دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے جا کے ہو کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دیں، یعنی جلیبیب رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیں۔ جب وہ گئے رشتے کی بات کی تو ان کے والدین کو تھوڑا سا ہوا کہ بھئی جلیبیب کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے، نہ خوبصورت ہے، نہ کوئی اعلیٰ خاندان ہے۔ آج بھی ہمارے دور میں بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم جب کسی لڑکے کے ساتھ رشتہ کرنے لگتے ہیں ہم پہلے کیا چیز دیکھتے ہیں؟ لڑکا مالدار ہے کہ نہیں ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، اس کی تعلیم کتنی ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے کہ نہیں ہے۔ تو وہ سارے فیکٹرز اس وقت بھی ایسے ہی تھے، تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھا جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ بہرحال شادی ہوگی، تو جس وقت شادی ہوئی تو جلیبیب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ شادی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی، ان کے حق میں دعا کی۔ جب شادی ہوگی تو آپ سے دعا کی اللہم صب الخیر علیہم الصبا، یا اللہ ان لوگوں کے لیے، ان دونوں کے لیے خیر و برکت کے دروازوں کو کھول دیں۔ تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی کشادگی دی کہ انصار عورتوں میں سے جو ان کی بیوی تھی وہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والوں میں سے تھی، وہ سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے۔ کیا تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی ان کے ساتھ۔